السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لرن قرآنک عربک میں کے تھرڈ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم 2 سیشنز لے چکے ہیں انٹروڈکٹری، جن میں ہم نے بنیادی اور بیسک چند باتیں کی تھی۔ ایک جنرل بات کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی چیز کو بھی سیکھنا ہے اور بہت فاسٹلی سیکھنا ہے تو ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے کب کام لیتے ہیں۔ کل ہم نے اس کے اوپر تفصیلاً بات کر لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے کام لیتے ہیں جو درجہ ظلم پہ نہیں ہوتے بلکہ درجہ عدل اور احسان پہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ درجات کی ان کی درجہ بندی کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ درجہ عدل، احسان اور ظلم۔ درجہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنا۔ حدیث جبریل ہے کہ جبریل امین نے جب آپ علیہ السلام سے احسان سے متعلق پوچھا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے یہ تعریف کی تھی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ ایسے اللہ کی عبادت کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ تو کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمارے گھر میں بڑا آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کبھی بھی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فکر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں تو اپنے کاموں میں کوتاہی کیسے کرے گا۔ اور سورہ نساء میں آتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر دو۔ یہ درجہ احسان ہے، بہتر دینا۔ اور درجہ عدل کیا ہے؟ درجہ عدل یہ ہے کہ کام کے تقاضے پورے کرنا، جیسے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہ ہوگا درجہ احسان، أَوْ رُدُّوهَا یہ درجہ عدل، یہ اتنا تو دے دو۔ پھر حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان تحب لأخیک ما تحب لنفسک۔ درجہ عدل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ میں نہیں چاہتا میرا کوئی ٹائم ویسٹ کرے، آپ کسی کا نہ کریں۔ میں نہیں چاہتا مجھے کوئی گالی دے، میرا کوئی نقصان کرے، میرے ساتھ فراڈ کرے اور میرے لیے پرابلم اور مصیبت کا سبب بنے۔ جب میں اپنے لیے نہیں چاہتا تو دوسروں کے لیے کیوں چاہوں؟ ہر وہ چیز جو مجھے اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرنا، یہ درجہ عدل ہے۔ اور یقین کریں اگر یہی بات ہم میں آ جائے، اس سے ایک حدیث پہ عمل آ جائے درجہ عدل والا، معاشرے کے اندر سے سب فتنہ، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، الجھنیں سب ختم ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جب مکمل پلاننگ، منصوبہ بندی اور ویژن اور R&D کے بغیر کام ہوتا ہے نا، تو پھر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ کام پہلی بات ہے کام کامیاب نہیں ہوتا نا، لیکن اگر ہو جائے تو پھر 2 باتیں ہوتی ہیں کہ کام کے کامیاب ہونے کی صورت میں مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ میری وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا، میری محنت زیادہ، وہ کہتے ہیں میری محنت زیادہ۔ اور اگر کام میں رکاوٹ آ جائے، کام خراب ہو جائے، جیسا کہ اکثر ہو جاتا ہے، پلاننگ کے بغیر کام کیا تو کام خراب ہو گیا، تو وہاں الزامات کی جنگ ہوتی ہے، تیری وجہ سے خراب ہوا، تیری وجہ سے خراب ہوا۔ کہ میاں بیوی میں اکثر لڑائیاں کیوں رہتی ہیں؟ اس لیے کہ درجہ عدل پہ نہیں ہوتے۔ عدل پہ ہوں، ہر ایک یہ سمجھے میں اس سے لڑ رہا ہوں، بھائی میں تو اپنے ساتھ لڑائی پسند نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ کیوں لڑوں۔ درجہ احسان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے میاں بیوی ہے، کوئی لڑ پڑا تو آپ چپ ہو جائیں، خیر ہے، یہ درجہ احسان ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہم درجہ ظلم پہ ہوتے ہیں، کام کے تقاضے پورے ہی نہیں کرتے۔ جو جس کی کا رائٹ ہے، میاں کا کے کچھ رائٹس ہیں بیوی پہ، بیوی کے کچھ رائٹس ہیں میاں پہ، اس طرح اسٹوڈنٹس کے کچھ رائٹس ہیں، کچھ میرے رائٹس ہیں، کچھ آپ کے رائٹس ہیں، کچھ پیرنٹس کے رائٹس ہیں۔ جس کے جو رائٹس ہیں اس کو دیں۔ جہاں ہم کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ کسی کے حقوق کو پامال، فقہی زبان میں سے کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کام جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا، ظلم کہتے ہیں۔ آپ ایک بات نوٹ کریں آج، اور آج شام سے ہی دیکھنا شروع کریں، ہمیشہ وہاں پرابلم ہوتی ہے جہاں کام درجہ ظلم پہ ہوتا ہے۔ ممکن ہی نہیں نا اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کام درجہ عدل پہ اوپر لڑائی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اسلام ہمیں MPL پہ لانے کی، درجہ عدل پہ لانے کے لیے آیا ہے. ہم انسانی ناطے بھی درجہ عدل پہ ہوں. میرے گھر میں کے پڑوس پہ یا میرے پڑوس پہ ایک نان مسلم رہ رہا ہے، مثلاً مثال دیں، ویسے بھی رہ رہا ہے، میری بیک سائڈ پہ ایک نان مسلم ہے اسلام آباد میں. تو ایک ہے نان مسلم ہے لیکن ایک انسان تو ہے. تو میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ، سلوک اور بیہیویئر ہونا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا تو سارے کھڑے ہو گئے کیونکہ جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کو سنو، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ایک یہودی ایک انسان تو تھا نا. انسان کی ایک رسپیکٹ ہے. یعنی آپ علیہ السلام اتنے عظیم تھے کہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن تھے یہودی آپ کے. آپ مر گیا تو اس کی رسپیکٹ ہی کھڑے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا یہودی بچہ بیمار ہو گیا تھا، آپ اس کے گھر چلے گئے تھے، یہ کلمہ پڑھ کے فوت ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کے گھر گئے تو وہ نزع کی عادت میں تھا، تھوڑا تھوڑا سانس اکھڑی بھی تھی، تو آپ نے اس کو کلمے کی دعوت دی. اس نے ایک نظر اپنے والد کو دیکھا، خوش قسمت تھا. تو والد نے کیا کہا؟ اطع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو. اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا. آپ خوش خوش باہر نکلے اور صحابہ کرام کو جا کے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی فوت ہو گیا مسلمان ہو کر، تو اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو. دیکھیں نا ابو جہل کتنا بڑا ظالم تھا، ہمیشہ درجہ ظلم پہ رہتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک رات مکہ میں تیز ہوا چلی اور اتنی ہوا کہ لوگوں کے چھت اڑنے لگے. آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے دروازے کو دستک دی. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس مصیبت میں کون میرے گھر آ گیا، یہ کو آنے کا ٹائم ہے، اس وقت لوگ اپنی اپنی پڑی ہے، وہ کون خوش قسمت ہے یا وہ کون سا عظیم انسان ہے جس کو میری پڑی ہے. دروازہ کھولا، دیکھتا ہے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ جن کے میں پورا دن مخالفت کرتے رہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے آ گئے. تو اس نے کہا کہ اے محمد کیوں آئے، خیریت؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہیں آپ کا کہیں پریشانی کوئی نہ ہو، مسئلہ تو بتائیں، میں ہیلپ کے لیے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی آپ علیہ السلام اتنے عظیم تھے کہ آپ علیہ السلام کو یعنی درجہ ظلم کا جواب بھی درجہ احسان پہ جا کے دیتے تھے. درجہ ظلم کا جواب آپ علیہ السلام درجہ احسان پہ دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو صلاحیت کی تعریف و طریقہ کار سے متعلق ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آپ اس کو مزید دیکھ لیں کہ کم از کم درجہ عدل پہ کام کرنا، اور درجہ عدل پہ کام کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے کیسے آپ درجہ عدل پہ کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں میں درجہ عدل پہ کام کر لیتا ہوں، فلاں کہے گا میں بھی کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے جی میں ترجمہ قرآن کلاس درجہ عدل پہ MPL پہ پڑھ لوں گی. تو اس کا جاننے کا طریقہ ایک پراپر کرائٹیریا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے نالج، علم، اور ایک ہے ایکسپیرینس. یعنی جب کسی بھی کام میں آپ نے MPL میٹ کرنا ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کام سے ریلیٹڈ نالج اینڈ ایکسپیرینس کر لیں. مثلا آپ نے گھر میں آج شام کو کھانا بنانا ہے، آپ کی امی نے آپ سے کہا بیٹا آج آپ نے بنانا ہے، آپ کو نالج ہونا چاہیے کھانے میں کیا ڈلتا ہے. پھر آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہو کھانا بنانے میں، ایکسپیرینس ہو آپ کے پاس، تب جا کے ہوگا. اور ان دونوں کے بارے میں قرآن پاک نے الامانہ اور القوہ استعمال کیا ہے. قوت اور امانت جب ہوتی ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ کام دیتے ہیں. مثال کے طور پر طالوت علیہ السلام کو کام دینے کی وجہ، یہ تاریخ تھوڑی سی دیکھ لیں وہ کیا تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چھڑایا اور جا کر فلسطین کی کامیابی کی دعوت دی، کل ہم نے پڑھا تھا. لیکن یہ لوگ نہیں گئے، 40 سال میدان دی میں رہے. پھر یوشع بن نون نبی بنے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے فلسطین فتح کر لیے، چلے گئے. 200 سال یہ فلسطین پہ حکمرانی کرتے رہے. پھر مقامی قبائل نے پھر ان پہ حملہ کیا اور یہودیوں کو اتنا مارا کہ کہتے ہیں 5-6 لاکھ یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور باقیوں کو غلام بنا کے لے کے بغداد بیچ دیا. تو وہاں سے گزرے تھے حضرت عزیر علیہ السلام، جن کا تذکرہ تیسرے پارے میں آتا ہے. تو جب دیکھا کہ فلسطین اتنی بڑی آبادی تھی تو آپ تو بالکل پتھر ہی پتھر بن چکے، تو کیا کہنے لگے؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس آباد زمین کو اب دوبارہ کون آباد کرے گا، یہ تو بالکل بھی آباد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث، 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو ادھر ہی مار دیا، 100 سال کے بعد اٹھایا،
پھر لمبی داستان ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، دوسرا رکوع ہے سورہ تیسرے پارے کا. وہ گئے جا کے انہوں نے بغداد سائٹ پہ ان علاقوں میں یہودی جو غلام بن چکے تھے صدیاں پرانے، ان کے پہ محنت کی، دعوت دی، وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم تو نبیوں کی نسل ہیں، ہمیں واپس فلسطین جانا چاہیے. تو انہوں نے وقت کے نبی سے یہ کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ، کہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو بادشاہ بھیجے جن کے ساتھ مل کر ہم فلسطین واپس لیں. اب ایسا بندہ چاہیے تھا نا کہ جو باصلاحیت ہو. تو انہوں نے دعا کی تو پیغام آیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت علیہ السلام بادشاہ بن کے آ گئے. ان لوگوں نے پھر اعتراض کر دیا، انا یکون له الملک علینا ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم طالوتی بادشاہ تسلیم ہی نہیں کرتے اس لیے کہ یہ غریب آدمی ہے. یعنی ان کے نزدیک صلاحیت کی تعریف پیسہ تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تعریف کی تھی، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر پسند کیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں فراخی دی ہے. اب دیکھیے ہم نے کیا بات پڑھی تھی، قوت اور امانت، یعنی علم اور عمل، نالج اینڈ ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے پاس صلاحیت ہے کہ نہیں. علم سے مراد ہو گیا معلومات، اور جسم سے مراد ہو گیا تجربات. یعنی ان میں جنگ کرنی ہے نا، باہر جنگ کرنے کی معلومات ان کے پاس ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے، یہ جنگجو آدمی ہے. تو ایسا بندہ چاہیے نا جہاں پہ. پھر آپ جا کے تفصیل سے رکوع پڑھ لیجئے گا. انہی کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین واپس دیا تھا، مقامی قبائل کو شکست دی تھی. انہی کی فوج کے کمانڈر تھے داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت کو مارا تھا. انہوں نے اپنی بیٹی دے دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو. ان سے پھر پیدا ہوا تھا ایک بیٹا جس کا نام تھا سلیمان علیہ السلام. کام صلاحیت پہ ہوا ہے، ہمیشہ پیسے پہ نہیں ہوا. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ باصلاحیت لوگوں کو لے کے آئیں کلاس میں. صلاحیت پیدا کر کے آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں ملک و ملت اور قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل میں نبوت کن کو دی گئی؟ بنی اسرائیل سے مراد آپ کو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کی نسل. کیا ہر ایک کو نبوت دی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، نبوت میرے خاندان میں رہے. تو بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے نا، تو کن کو نبوت ملی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرائٹیریا بتلا دیا کہ وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم نے ان کو نبوت دی جن میں صبر اور یقین تھا. صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد ہے تجربات، اور یقین سے مراد ہے علم. یقین تھا ان کو کہ یہ کام ہو کے رہے گا، بظاہر اگرچہ حالات نہیں تھے، اور صبر وہ کرتے رہے حتیٰ کہ نبوت مل گئی، کامیابی مل گئی. تو سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان سے ہی پہلے چلے جائیں، امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل میں صبر اور یقین پہ نبوت ملتی تھی، اور امت مسلمہ میں صبر اور یقین پہ امامت ملتی ہے. اب وہ چونکہ بند ہو گئی. امامت مطلب لیڈرشپ. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں، گھر میں آپ کی چلے، علاقے میں آپ کی چلے، آپ کی بات کی رسپیکٹ ہو اور آپ کو لوگ بڑا مانیں، آپ کو جو ہے نا آپ کی انسلٹ نہ کریں، آپ کی بات حرف آخر سمجھیں. کیا ہوتا ہے؟ صبر اور یقین. یقین اس بات کا کہ دنیا میں کامیابی مسلمانوں کی ہے، آخرت میں کامیابی مسلمانوں کی ہے. جو ویژن میرا ہے، جو فریم ورک میرے پاس ہے، وہ لازمی کامیابی والا راستہ ہے، یہ یقین. اور اس تک پہنچنے کے لیے لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور تانے دیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب وہ برداشت کرتے ہیں. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہے اور آپ کہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے نہیں. آج بھی ایک مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ آپ سر یونیورسٹی پڑھا نہیں رہے. میں نے کہا یار یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ پڑھانا ہوتا ہے، یہاں ہم 10 دفعہ پڑھا لیتے ہیں. بہت باتیں سننی پڑتی ہیں آپ کو، بہت کچھ. میں نے یہ جو ڈیزائن کیا یا مختلف اساتذہ سے مل کے ڈیزائن کیا، امت مسلمہ کا کھویا ہوا فریم ورک نکالا، محدثین و فقہا کی کتابوں سے، سیر و اعلام النبلاء، تہذیب الکمال، بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں. ہمارے محدثین فقہا کی بایوگرافی ہے یہ پوری کی پوری. تو میں نے وہاں 10 سال لگا کر کوشش کر کے یہ پڑھا، سیکھا، ہمارے اکابر کیسے تھے، ہمارے بڑے لوگ کیسے تھے،
وہ دنیا کے اندر اتنے سکسیزفل کیوں تھے، ان کے پاس کون سا فریم ورک تھا، ان کے پاس وے آف لائف کون سا تھا، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کا دن کیسا تھا. یہ کامیاب لوگوں کو پڑھیں آپ، وہاں سے نکالا. اب کتنے لوگ ہیں جو ہماری ٹریننگ سے گزرے ہیں، لیکن اس سے زیادہ لوگ مخالف بھی ہیں. کہتے ہیں یہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہو، ویژن بنا رہے ہو، فریم ورک بنا رہے ہو، یہ کوئی کام ہے؟ تو یہ سننا پڑتا ہے. اور جو لوگ سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سیکھ جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، انبیاء اور رسول کی مخالفت نہیں ہوئی دنیا میں؟ بہت زیادہ ہو. اسی لیے اہل علم کا خیال ہے کہ اگر آپ کے کام میں مخالفت شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے. مخالفت شروع ہو جائے نا آپ کے کام کی، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے. اور اہل علم بالخصوص ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ آپ کے کام کی مخالفت نہیں کرتے پھر آپ کو اپنے کام کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا میں ممکن نہیں کہ آپ کا کام صحیح ہو اور مخالفت نہ ہو. عربی کا قول ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ہمیشہ چیزیں اپنے مد مقابل اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. دن کی پہچان رات سے، رات کی پہچان دن سے. عید کی خوشیاں روزوں کے بعد. اچھے لوگوں کی پہچان نہ برے لوگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. جس کو برے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو نا اس کو احساس ہوتا ہے یہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو اگر آپ کو چوٹیں نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو تان و تشنی نہیں ہو رہی، آپ کے خلاف نہیں کچھ ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام میں کوئی خرابی ہے. تو یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا. اور اس کے اوپر وہ کیا کرتے تھے؟ سوشل میڈیا وار ہے آج کل، آپ کے خلاف کوئی لکھتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ بھی اس کے اوپر خلاف لکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، صبر کرو. وہ کہتے ہیں ان کا کام خراب ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے میرا کام خراب نہیں ہے. میں علی وجہ البصیرہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ کام کامیاب ہو کے رہے گا. بظاہر حالات نہ ہو تو کیا ہے، یہ یقین ہو اور لوگوں کی تان و تشنی کے اوپر صبر ہو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. جو مخالفت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر رات کو چلے جاتے تھے. اور سناؤ. اس طرح کر کے دنیا میں لوگ نکھرتے ہیں. ٹھیک ہے، خوشی کے اندر تو جو ہے نا وہ گلاب جامن اور لڈو ہی ملتے ہیں جو صرف ایک باکس کے اندر بند ہوتے ہیں. بس کام کرنا ہے تو پھر آپ کام کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. یوسف علیہ السلام کن حالات میں تھے آپ کو سارا پتہ ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بھائیوں نے بیچ دیا، 30 سال کے بعد وہاں کے حکمران بن گئے. اور اس کے بعد کیسے حکمران بنے یہ پوری داستان آپ کے علم میں ہے. انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، خزائن ارض یعنی زمین کے خزانوں کا مجھے مالک بنائیں، ذمہ دار بنائیں. انی حفیظ علیم. حفیظ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت سے، تجربات سے پتہ چلتا کہ یہ حفیظ ہے. پہلے ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہو چکا تھا زلیخا والا، وہاں سے پتہ چلا یہ خائن نہیں، یہ حفیظ ہے. دوسرا کیا تھا؟ علیم ہے، معلومات ہے ان کے پاس، آئندہ آنے والا جو 14 سال کا قحط ہے اس سے نمٹنے کے لیے معلومات ان کے پاس ہے. دیکھیں نا کام کن لوگوں کو دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو وہی بنی اسرائیل والی بات، امیر لوگ ساری سیٹس لے جاتے ہیں، باصلاحیت لوگ رہ جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے بھاگے تھے فرعون سے، ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. مدین جا پہنچے، وہاں لوگ پانی پلا رہے تھے بکریوں کو. 2-3 بچیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، ان کو نہیں اندازہ تھا کون ہے، الگ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ جائیں تو ہم بھی پانی پلائیں. بہت بڑا پتھر تھا، اس کو ہٹا نہیں سکتی تھی. تو یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے مدین کے اس چشمے پہ. انہوں نے اس کو پتھر ہٹایا ایک ہاتھ سے، اتنے طاقتور تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پانی پلایا، چلی گئیں. والد صاحب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھا یہ سارا کام کرنے کے بعد کوئی ان سے اجرت نہیں مانگی، پیسے نہیں مانگے، کچھ نہیں کیا. بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جتنی بھی خیر تیری ہے نا آج دنیا میں اس کا بہت بڑا فقیر ہوں. میں آج بہت زیادہ ضرورت مند ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے گھر ان کو کام دینا تھا. تو بیٹیوں سے پوچھا یہ کہ آج بکریاں بڑی سیر ہو کے آئی ہیں، تو انہوں نے بتلا دیا. تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے لے آؤ، بندہ کون ہے. گئیں تو جا کے لے کے آ گئیں اور آ کے خود سفارش کر دی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین،
سب سے بہترین لوگ جن کو آپ اجرت پہ رکھ سکتے ہیں وہ ہیں القوی الامین، قوت اور امانت۔ قوت کا مطلب کیا ہے؟ تجربات۔ ان کو کیسے پتا چلا یہ قوی ہے اور تجربہ ہے ان کو؟ وہ جو پتھر اٹھایا تھا نا اس سے۔ امین کا کیسے پتا چلا؟ چونکہ وہ بچی خود گئی تھی تو یہ غیر محرم تھے، کس طریقے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے حیا کا ثبوت دیا کہ یہ گھر میں ان کو ایک کام مل گیا 10 سال کے لیے۔ والد صاحب نے کیا کہا؟ انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك۔ یہی آیت ہے اس کے بعد کہ کہنے لگے کہ میں آپ کو نا، چونکہ آپ بیٹیوں کے گھر آئے ہیں اور یہاں عورتیں ہیں تو آپ کا نکاح کروا دیتا ہوں میں اپنی ایک بیٹی سے۔ حق مہر کیا ہوگا؟ علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے۔ ہاں فإن اتممت 10 فمن عندك، اگر 10 سال پورے کر لیں یہ آپ کی مرضی۔ حق مہر یہ ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا کہ ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، اور ہماری ٹریننگ سے 45,000 لوگ نکلے، ان میں سے لوگ ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک ایسے ہی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک میل فیمیل، تو انہوں نے رابطہ کیا گزشتہ ہفتے الحمدللہ اللہ فضل کے ساتھ، وہ بھی ان کی منگنی ہو گئی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، وہ لڑکا تھوڑا سا غریب تھا، میں آپ کا حق مہر کیا کتنا لے گے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے، یا میں حق مہر یہ پسند کروں گی کہ یہ مجھے قرآن کی منزل یعنی حفظ یاد کروا دیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ ایسے لوگ ہوں نا، ایسے لوگ ہوں امت میں۔ تو کام کیسے ملتا ہے؟ دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی، بڑی مصیبت ہے۔ جب میں لوگوں سے سنتا ہوں کہتے ہیں جاب نہیں مل رہی، میں ہل کے رہ جاتا ہوں، یہ جاب یہ کیوں کہتے ہیں جاب نہیں مل رہی؟ قرآن تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سارے انتظامات کیے ہوئے، آپ کو یہ کیسی بات ہے جاب نہیں مل رہی؟ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے مجھے جاب نہیں مل رہی۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے پاس آج کل گزران کے لیے کوئی ضرورت کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں؟ القوت والامانہ۔ قوت سے مراد یہ جسمانی طاقت ہی نہیں ہوتی، صرف قوت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کام آتا ہے۔ اور امانت سے مراد یہ ہے کہ بہت ذمہ دار بندے، رسپانسیبل ہیں آپ۔ اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے 10 سالوں میں، اللہ عالم آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، آپ کو معاشرے میں بہت لوگ ملیں گے جن کو بہت زبردست کام آتا ہے، کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ماسٹر ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے، لیکن امین نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا جو بندہ امین ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی، دوسری ہوگی تیسری نہیں ہوگی۔ ایسا بندہ جو اسکلڈ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسیبل بھی ہو، یہ آپ کو معاشرے میں بہت کم ملے گا۔ کل بھی ایک روایت پڑھی تھی، ابھی آ رہی ہے وہ روایت، کہ بلکہ وہ روایت ہماری اس دوسرے کورس میں ہے۔ وہ کیا تھی جو میں نے کل بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی سی ہے، جس طرح 100 اونٹوں میں ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا، ویسے آپ کو 100 لوگوں میں سے ایک بندہ کام کے قابل نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ جس میں صلاحیت یعنی معلومات اور تجربات، قوت والامانت، ہو کام جانتا بھی ہو اور کام میں ذمہ دار بھی ہو۔ لوگ پاؤں پکڑتے ہیں، آپ کے گھر آ جاتے ہیں اگر آپ میں یہ ایم پی ایل میٹ کرنے کی آپ پوزیشن میں بیٹھے رہے، آپ کے گھر آتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو ہم کام تلاش کرنے کے بجائے کام والے بنے۔ بس کہتے ہیں نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ علامہ اقبال کو پڑھا کریں۔ علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں بڑے بڑے اہل علم کا خیال ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے، صرف یہ الہامی کلام ہے۔ علامہ اقبال الہامی کلام کہتے تھے، پتہ آپ کو؟ یہ بات بہت حد تک صحیح ہے۔
علامہ اقبال کی شاعری، یہ جو جواب شکوہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہوا ہے علامہ اقبال سے. تو اس میں کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی انسان کام کے لیے نہ جائے، جاب کے لیے اپلائی نہ کرے، انسان کہیں جو ہے نا منتیں ترلے اور رشوتیں نہ دے، بلکہ کیا ہے، کام آپ کے قدموں میں آ کے پڑے. لوگ منتیں کر رہے ہیں بھئی آپ تو کام کریں گے، ہمارے ساتھ کریں گے، بس ہم نہیں آپ کو جانتے تھے، جو مرضی ہو جائے. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر وقت جیلوں میں گزرا ہے، کیونکہ وقت کے حکمرانوں سے ٹکراؤ رہتا تھا، وقت بڑے اللہ والے بندے تھے. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ اتنا وقت جیل میں اس لیے بھی گزرا کہ جب بھی جیل میں اپنی سزا پوری کر کے نکلتے تھے نا، تو جیل میں اتنا اچھا ایک تعلق واسطہ پولیس والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ بنا چکے ہوتے تھے کہ آزاد ہو کر، رہا ہو کر جب اگلے چوک میں پہنچتے تھے نا، تو وہی پولیس والے اور باقی قیدی آ کر ان کو وہیں سے پھر پکڑ کے لے جاتے تھے کہ آپ کے بغیر ہم نہیں آ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پھر رہے ہیں، آپ ہمیں بہت سکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایسا بھی کوئی ولی اللہ ہوتا ہے کہ پولیس والے محبت کرنے لگ جائیں، سر آپ نے ہمارے سے جانا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں، بس ہم مر جائیں گے آپ کے بغیر. ایسا کوئی گر پیدا کرنا نا اپنے اندر کہ دنیا آپ کو ترلے کرے، کام آپ نے کرنا ہے، ہمارے ساتھ ہم آپ کو جانا ہی نہیں دیتے. اسی لیے مینجمنٹ کی ٹریننگ جب ہم کرواتے ہیں اس میں ایک بات کہتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو اتنا ٹرینڈ کر دیں اور اتنا سکلز ان کو دے دیں کہ آپ کے پاس موجود جو وہ سیلری لے رہے ہیں، فیس لے رہے ہیں، اس سے ڈبل دینے کو لوگ تیار ہوں ان کو. یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہماری ویژن اور ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ میں یہ ہم بات کرتے ہیں باقاعدہ، بہت ساری باتیں سکھانے کے بعد. آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہوں، آپ ان کو اتنا زیادہ سکھا دیں کام کہ کوئی اور آدمی ان کو ڈبل سیلری کے اوپر ہائر کرنے پہ تیار ہو. یہ بات تھوڑی سی مشکل لگتی ہے نا کہ یار آپ نے تیار کی اور کوئی ان کو لے کے جا رہا ہے. ہاں آگے بھی سنیں نا، آگے کیا ہے، پھر ان کو اتنے رسپیکٹ دیں کہ وہ کہیں اور جائیں نا. آپ کے ساتھ کام کرنے والوں ان کو آپ امپلائیز نہ سمجھیں، ملازم نہ سمجھیں، اپنا دوست سمجھیں، اپنا معاون، مددگار اور ہیلپر سمجھیں، اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے، اتنی رسپیکٹ دیں ان کو. آج کل تو آن لائن کام ہے نا، آج کل تو کمیشن پہ کام ہوتا ہے، جاب وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. آپ کریم اوبر کو دیکھ لیں، کوئی گاڑی ان کی اپنی نہیں ہے، دنیا جہاں کی گاڑیاں ان پہ لگی ہوئی ہیں. کیا ہے، ایک سسٹمیٹکلی کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک قسم کا استحصال بھی ہے، یعنی بہت زیادہ کہ وہ لوگوں کو لوٹتے پڑے، لیکن ایک پراپر طریقے سے فریم ورک بنا کے کام تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی ذہن سازی یہ کر رہا ہوں. یہ قرآن دنیا میں لوگوں کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں انسان سوچ نہیں سکتا. اور یہ حدیث بھی ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بنا پہ بہت سے لوگوں کو عروج دے گا اور بہت سے لوگوں کو زوال. جو تو صلاحیت پیدا کر کے پڑھیں گے اور دنیا میں بڑے بڑے کام کریں گے، ان کو تو عروج. جو اس قرآن پاک کے اتنی بڑی عظیم نعمت ہونے کے باوجود بھی فیض یاب نہیں ہو پائیں گے، بس رٹا لگا لیں گے، ان کے لیے زوال. اس وقت امت مسلمہ زوال پذیر ہے، اور اسی کو پڑھ کے بکریوں کو چروانے لوگ آقا بنے تھے. آج ہم کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے پاس تو وسائل بھی زیادہ ہیں، سہولیات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ہمارے گھر نہیں آیا، سب اپنے اپنے گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں. اتنی سہولتوں کے باوجود ہم کچھ کر نہ پائیں، ہمارے بچے کچھ نہ کر پائیں. ہم پوری زندگی بچوں پہ انویسٹمنٹ کریں اور بڑے ہو کے کسی کے ملازم اور نوکر بن جائیں. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ. یورپینس جو ہے نا، یہ بزنس مائنڈڈ ہے. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ. راہب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کل دیکھیں گے، آیا وقت دیکھ لیں گے، جو مل گیا کھا لیں گے. کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی اپنے اولاد کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک پاکستان کی
اپنے امت مسلمہ کی فیوچر پلاننگ کوئی نہیں ہے. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، سیکنڈز میں زندگی بدل رہی ہے. وہاں دیگر گوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. لاک ڈاؤن میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی انٹرنیشنلی کوئی ہمیں تعاون ملے. ہم دوسروں پہ کیوں؟ اپنے ہی قدموں پہ چلنا سیکھو. دوسروں کے کندھوں پہ تو جنازے اٹھا کرتے ہیں. کیوں ڈپینڈنٹ ہیں ہم دوسروں پہ؟ ہم کیوں نہیں اپنی طاقت اور اپنے صلاحیت کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہو، اعتماد کرتے ہو، خود کھڑے ہوتے؟ یہاں اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں تب بھی دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ بہت کچھ ہیں پھر بھی دنیا آپ کو نہیں چھوڑے گی. دنیا کو چھوڑیں، آپ دیکھیں ایسا کام کریں کہ مقابلہ کوئی نہ کر سکے. اس لیے کہتے ہیں نا اگر آپ دنیا میں آگے جانا ہے نا، کمپٹیشن میں کبھی نہ آئے. وہ ادارہ یہ کام کر رہا ہے تو میں اس سے آگے جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے. اسلام میں کیا انکریجمنٹ ہے. آج اگر وہ ادارہ یہ کام کر رہا ہے، کمال کر رہا ہے، زبردست کر رہا ہے، ان سے بھی سیکھیں اور آگے نکلیں. یہ ذہن میں نہ ہو میں نے اس کو ہرانا ہے اور اس کو جو ہے نا شوٹ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. ہر بندہ اپنا رزق کھا رہا ہے. ہر بندہ اس وقت کتنے دین کے مدرسے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. الہدا انٹرنیشنل کتنا بڑا کام کر رہا ہے. النور انٹرنیشنل کتنا بڑا کام کر رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ادارے، اللہ کرے یہ سب اس سے بھی آگے جائیں. سیکھیں ان سب سے. بڑے لوگ ہیں ماشاء اللہ، بڑی ہمت کی ان لوگوں نے، اور ایسے ایسے کام کر دیے کہ جو بہت دفعہ بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے. ان سے سیکھیں اور اپنے اندر اپنے ایسی سکلز پیدا کریں، ان کو بھی فائدہ پہنچائیں، انسانیت کو بھی فائدہ پہنچائیں. ہمارے گھر کے ساتھ ایک غیر مسلم ہو، اس کو پتہ ہو یار یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں. ہمارے بیہیویئر اور ہمارے رہ و رسم سے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ پتہ ہے ہمارے علاقے میں جو اسلام آیا تھا یہ تاجروں کے روپ میں آیا تھا. صحابہ تابعین تاجر بن کے ادھر آئے، ایسی تجارت کی کہ فیئر تجارت کے لوگ کہتے واقعی یہ مسلمان ہے، چلو پھر مسلمان. تو ہمارا کورس جو ہے نا اصل میں ان چیزوں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. ترجمہ قرآن کرنا، رٹا لگانا، قالا کا مطلب اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، یہ ہوگا، ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں اس مقصد پہ جاؤ جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا. علامہ صاحب فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، عطا کرے اللہ تجھ کو جدت کردار. دنیا پہ غالب آنا ہے تو قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ. یہ ترجمہ سیکھنا قرآن پاک میں، یہ چیزیں یہ ایک مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. ابھی ہم بات کرنے والے ہیں، کوئی مشکل ہے ہی نہیں یہ کام. ہم کو بہت بڑے بڑے مقاصد لے کے سامنے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام خود بخود جاتے ہیں. قرآن کا اصل پیغام کیا؟ قرآن کا انسان کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. قرآن کا سبجیکٹ ہم ہیں، میں امت مسلم، میں اور آپ قرآن کا مخاطب ہیں. ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے. تو ہمارا اسلوب یہ ہے نا، وہ یہ ہوگا آسان ترین. ہمارے اس اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں 65% الفاظ اردو میں معمولی فرق سے یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے. اس میں کلر کر دیں گے ہم. یعنی 65% قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 20% ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، رپیٹ ہوتے ہیں، جس کی بنا پہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور 15% ایسے الفاظ ہیں خالص عربی کے مشکل الفاظ جنہیں سرخ رنگ یا ریڈ کلر دیا ہوا ہوگا. یہ 1-2 پارے پڑھنے کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے 30 سال ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھاتے، ابھی بھی ایسے الفاظ مشکل آ جاتے ہیں تو ہم ڈکشنری دیکھ لیتے ہیں، عربی ڈکشنری دیکھ لیتے ہیں، محدثین فقہا کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کے مطابق پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. جب آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے 65% قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے، آپ کو یہ آ جائے گا ایک آدھ پارہ پڑھنے پڑھتے پڑھتے یہ آ جائے گا. ایک آدھ پارہ بھی نہیں، آدھا پارہ پڑھتے پڑھتے یہ ہو جائے گا. تو کتنا ہو جائے گا؟ 85% آپ کو قرآن پاک اگلے 2 مہینے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے قرآن کی برکت سے آ جائے گا. باقی رہ جائے گا یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے ساتھ. ابھی بھی میں اگر قرآن پاک اٹھا کے دیکھوں، حالانکہ میں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، یہ میری فیلڈ یہی رہی ہے، میں اسکول گیا ہی نہیں آج تک، تو 15% مجھے بھی قرآن دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے میں کوئی قرآن پاک کا ماہر ہوں،
ماہر کوئی بھی نہیں ہوتا، قرآن پاک کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ اتنا آسان ہے۔ ایک آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ دیکھ لیں، یہ سورہ فاتحہ پوری ہے، آپ دیکھ لیں بسمی بی اور اسم اللہ، بی اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، بلا وجہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، بالواسطہ، بلا واسطہ، اسم اردو میں کہتے ہیں، آپ کا اسم شریف کیا ہے، یہ بھی استعمال کرتے ہیں، الرحمن الرحیم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، الحمد، التمام انگلش میں استعمال کرتے ہیں، all اے ڈبل ایل، یہاں کہتے ہیں التمام، حمد اردو میں استعمال ہوتا ہے، للہ، لی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایسا کر لیتے ہیں، رب العالمین، رب اردو میں استعمال کرتے ہیں، رب العالمین اردو میں استعمال کرتے ہیں، الرحمن الرحیم بھی کرتے ہیں، مالک اردو میں کرتے ہیں میں گھر کا مالک ہوں، یوم آخرت، یوم جزا، فلاں فلاں اردو میں، الدین خالص عربی لفظ ہے، ریڈ کلر ایسا، ایا کا رپیٹ ہو جائے گا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اردو میں استعمال کرتے ہیں عبادت، نستعین استعانت معاونت اردو کا استعمال ہے، اہدی ہدایت اردو کا استعمال ہے، صراط مستقیم اردو میں استعمال ہوتا ہے، انعمت نعمت انعام یافتہ لوگ اردو میں استعمال ہوتا ہے، علا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، علیحدہ ہو جائے آپ مجھ سے، غیر محرم، المغضوبی غضبناک اردو کا استعمال ہے، اور الظالین گمراہ لوگ، ضلالت اردو میں استعمال نہیں کرتے کیا؟ یہ سارا اردو کا ہے، آپ دیکھ لیں 65% آئے گا نہیں، صرف ایک لفظ الدین، یہ اس کا مطلب دین نہیں جو ہم دین اسلام بولتے ہیں، اس کا مطلب بدلہ جزا، یہ خالص عربی کا ہے، باقی یہ ریپیٹ ہو جائے گا، آپ بتائیں کتنا مشکل ہے۔ پھر ہم کچھ علامات کے ذریعے پڑھیں گے، کچھ علامات ہم پڑھیں گے، یعنی ہم گرامر کی طرف نہیں جائیں گے، علامات ہوں گے، کچھ سائنز ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ، آپ 6 علامات پڑھ لیں، آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ جو کمی کوتاہی رہ جائے گی ان 85% میں وہ بھی ہو جائے گی، اس کا طریقہ کار انشاءاللہ اس کتاب میں آستہ ہم لائیں گے، یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے بعد جو ہماری فرسٹ بیچ چل رہا ہے اس کی کلاس ہو رہی ہے، اس میں اس کلاس کا فرسٹ لیسن آج ہو رہا ہے، دیکھ لیجیے گا۔ طریقہ کار کلاس کا یہ ہوگا کہ ہفتے میں 3 دن کلاس اور 1 دن مکمل دہرائی اور ریویژن ہوگی، بس اوقات ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ سبق بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں ورنہ ریویژن ہوتی ہے، کلاس میں پہلے فیڈ بیک ہوتی ہے جیسے آج ہوئی، پھر کلاس ہے، پھر سوال جواب اور مزید تفصیلات جیسا کہ آخر میں ہوتا ہے۔ سب یاد کرنے کے لیے بریک آؤٹ رومز کی سہولت اور گروپس، بریک آؤٹ رومز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اسی زوم کے اندر ہم آپ کو 2 لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے، ایک روم بن جاتا ہے، اس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو سبق سنائیں گے، واپس کلاس میں آ جائیں گے اسی کلاس کے دوران۔ پھر کلاس کے علاوہ کوآرڈینیٹرز کی سہولت اور آپ کی بہترین رہنمائی ہوگی، یعنی کلاس میں جب پراپر شروع ہو جائے گی ہم گروپس بنا لیں گے، جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، جو لوگ جن کی اٹینڈنس ٹھیک ہے، ان کو ہم ایک کوآرڈینیٹر اسائن کر دیں گے جو آپ کو سبق یاد کرنے میں معاملات کریں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ بیچ میں سے کچھ لوگوں کو لے لیں۔ امتحان اور جائزے کا طریقہ ہوگا کہ ہر ماہ ایک تفصیلی جائزہ ہوگا، یعنی ویسے ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہوتا ہے ہمارا ویکلی گوگل شیٹ پہ، اور ہر مہینے کے آخر میں گرینڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوگا ایک سیمسٹر کے بعد مکمل امتحان ہوگا جس میں پاس ہونے کی صورت میں دوسرے سیمسٹر میں داخلہ ہوگا، ادروائز فیل ہونے کی صورت میں ایک چانس دیا جائے گا، ورنہ یہی سیمسٹر آپ کو رپیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا۔ حاضری اور وقت کی پابندی کو اگر آپ دیکھیں تو کلاس میں آپ کی حاضری بر وقت ازد ضروری ہے درجہ عدل پہ، کسی معقول وجہ سے اگر کلاس میں حاضری ممکن نہ ہو تو اپنے گروپ کوآرڈینیٹر کو قبل از کلاس مطلع کرنا ضروری ہے، اور یہ عہد ہے، یہ بھی عدل میں آئے گا، اگر آپ نے کسی کو انفارم نہیں کیا ہوا کوآرڈینیٹر سارا صاحبہ کو اور کلاس میں آپ نہیں آئے تو آپ کی غیر حاضری ہوگی، بغیر اطلاع 3 چھٹیاں کرنے کی صورت میں کلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی، ایسے لوگ درجہ ظلم پہ ہوں گے، اور ہم یہاں ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں، میں نے ابھی بتایا نہیں اس لیے، وہ ہے جو انگلش میں کہتے ہیں نا چلر، جو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ مشینیں ہوتی ہیں دودھ ٹھنڈا کرتی ہیں، چلر، بڑے بڑے اے سی کو چلر کہتے ہیں، ہم نے وہاں سے ایک پیارا سا لفظ نکال لیا، ایسے لوگ جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، اور بس ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے یعنی بہت نکم درجہ ظلم پہ ہوتے ہیں، اب ہم ان کو اگر یہ کہیں جی کہ آپ ظالم ہیں، درجہ ظلم پہ ہیں، آپ نکمے ہیں، آپ فلاں ہیں، تو وہ محسوس کر جاتے ہیں، تو ہم نے اس میں نا انگلش کا ہی لفظ نکال لیا، چلر سے چلو، تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ چلو ہے یا ٹائم پہ نہیں آئے، سب یاد بھی کہ چلو میاں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں واقعی میں چلو، تو مرد چلو ہوتے ہیں، عورتیں چلن ہوتی ہیں، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے مٹھو، کتنا اچھا مٹھو ہے ہمارا
کہ جس نے سبق یاد کیا درجہ عدل و احسان پہ. درجہ عدل و احسان والے مٹھن اور مٹھو ہوتے ہیں، درجہ ظلم والے چلو اور چلن ہوتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے ان میں سے جو مرضی چوائس کر لیں. معقول وجہ سے کلاس چھوڑنے کی صورت میں ریکارڈنگ کی صورت موجود ہوگی، آپ اس سے سن سکتے ہیں، لیکن کل یہ نہیں کہہ سکتے سر کل میں کلاس میں نہیں تھا. میں ایسا نہیں کہہ سکتا. یہ چلو پنا نہیں ہمیں چاہیے. یہاں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو آ جائیں، نہیں تو چلوں کی دنیا بھری پڑی ہے. سبق یاد کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی. خاموشی اور توجہ سے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سبق اچھا یاد ہو، توجہ سے سنیں، جیسے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی شروع میں. سنیں اور خاموش رہیں. آپ کے دائیں بائیں کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، بچے اور فلاں کوئی بھی آواز. جو میاں ترتیب ہوگی ہر نماز کے بعد ایک بار سبق کو اچھی طرح سے دیکھیں ہر نماز کے بعد. یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. پھر دوران نماز ان الفاظ پہ غور کریں جو آج پڑھ چکے ہیں. پھر کیا ہے، کوآرڈینیٹر کے ساتھ آپ کے لیے اضافی سہولت کا بندوبست کیا گیا جس سے مستفید ہوئے. کوآرڈینیٹر آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. دعا اور تعلق باللہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اگر آپ اللہ والے بن جاتے ہیں، تعلق بالقرآن والے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو قرآن سمجھنے سے روک نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. تو جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.